بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تو آج ہم انشاءاللہ امام نووی کا جو مقدمہ ہے یعنی انٹروڈکشن آف دا بک ہے اور وہی نووی کا انٹروڈکشن ہے وہ انشاءاللہ پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے. تو مقدمہ بولتے ہیں انٹروڈکشن کو یا مقدمہ ہی بولو لوگ لیکن مقدمہ زیادہ بہتر ہے. تو امام نووی کا نام سب سے پہلے امام نووی کے بارے میں تھوڑا کچھ معلومات ہم حاصل کر لیتے ہیں. آپ 631 ہجری میں آپ کی ولادت ہے اور 676 ہجری میں آپ کی وفات ہے. تو آپ کی عمر کچھ زیادہ لمبی نہیں تھی, 45 کے آس پاس ہے. تو اتنی عمر میں آپ اتنا کام کیے ہیں کہ لوگوں کو 10 زندگیاں بھی مل گئے تو بھی لوگ اتنا کام نہیں کر سکتے. اتنا کام آپ کر دیا آپ کی چھوٹی سی حیات مبارکہ میں. تو آپ کا نام ہے الامام الحافظ شیخ الاسلام محی الدین ابو زکریا یحییٰ بن شرف. یہ ہے آپ کا نام, یحییٰ بن شرف. ابو زکریا آپ کی کنیت ہے اور آپ کا ایکچوئل نام جو ہے یحییٰ بن شرف بن نوری بن حسن بن حسین بن محمد بن جمعہ بن حزام النووی. تو النووی جو ہے ان کا نام ان کی جو مقام ہے, علاقہ تھا, جو آپ کی جو گاؤں بول سکتے ہیں آپ, نوا. تو وہ ایک گاؤں ہے, تو وہاں سے آپ کی نسبت ہے, اس لیے آپ کو نووی کہا جاتا ہے. امام نووی کی خاصیت یہ ہے کہ شافعی فقہ میں جو معتمد یعنی مفتہ بھی قول بولتے ہیں, جیسا ہم حنفی فقہ میں پڑھے کہ الگ الگ امام ابو حنیفہ کچھ فرمائے, آپ کا کچھ فتویٰ ہے, پھر امام محمد کچھ فرمائے, امام ابو یوسف کچھ فرمائے. اب تینوں میں سے کون سے فتوے پہ عمل کریں گے ہم؟ تو بعد کے جو علماء آئے ان کو علماء ترجیح کہتے ہیں, ہم پڑھے تھے فقہ میں. تو وہ علماء بولتے ہیں کہ بھائی یہ فتوے پہ عمل کرنا, اس کو بولتے ہیں مفتہ بھی قول یا معتمد یا مختار بولتے ہیں, دا چوزن اوپینین یا دا ڈومیننٹ اوپینین, ایسا بولتے ہیں اس کو. تو وہ جس پر ہم عمل کرتے, وہ بعد میں کیا علماء اس کو ترجیح کر کے بتاتے کہ یہ قول پہ ہم کو عمل کرنا چاہیے, فتویٰ اس پر ہوگا, کیونکہ اوپر کے علماء میں اختلاف تھا. تو امام نووی شافعی فقہ میں آپ کا یہ درجہ ہے کہ آپ کا قول آخری قول ہے. تو آپ جو فتویٰ جو ہے شافعی فقہ کے حساب سے فتویٰ آپ جو دیے, موسٹ آف دا ٹائم امام نووی کا ہی قول آخری لکیر مانا جاتا ہے. اس کے بعد اس کی اور کی بات عموماً نہیں دیکھی جاتی. تو آپ چھوٹے تھے بہت, جب آپ 10 سال کی عمر تک پہنچے تو آپ حفظ قرآن شروع فرمائے اور فقہ بھی پڑھنا شروع کر دیا. آپ کے علماء کے جو بھی علماء تھے آپ کے اریے میں, نوا میں. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے وہاں سے, شیخ یاسین بن یوسف المراکشی. تو وہ دیکھے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے, مطلب امام نووی 10 سال 11 سال کے ہیں, ایک بچہ ہے اور وہ بچے کو دوسرے بچے پکڑ کے کھیلنے پر مجبور کر رہے ہیں, اور وہ بچہ ہے کہ ان سے دور بھاگ رہا, دور بھاگ بھاگ کے بیچارہ بچہ قرآن پڑھتے بیٹھا. تو انہوں ان کے والد صاحب کے پاس گئے اور بولے آپ یہ بچے کو علوم دین کی طرف لے کے جائیے, یہ بچہ بہت بہت بڑے کارنامے انجام دینے والا ہے انشاءاللہ. تو ان کے والد صاحب ویسے ہی کیے اور آپ کو دمشق لے کر گیا اور وہاں پر آپ پڑھائی شروع کیے. اور 665 میں, 631 آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے, 665 ہجری میں آپ وہاں پہ وہاں کے شیخ الحدیث بن گئے. آپ وہاں کے شیخ بن گئے, یعنی پرنسپل بن گئے سمجھے آپ وہاں الحدیث کے 34 ایئرس میں. سبحان اللہ, آج ہم کو عربی پڑھنا بھی نہیں آتا 34 ایئرس کے بعد. اور الاول, اور آپ کی 3 خصوصیات ہیں جس جو نمایاں ظاہر ہوتے ہیں آپ کی حیات مبارکہ میں. وہ ہے کہ آپ طلب العلم میں ایسے پوری اپنی جان لگا دیے کہ اب کوئی کسر باقی نہیں ہے. آپ بڑی کوششوں سے کاوشوں سے آپ علم کی طلب میں جایا کرتے اور دروس میں حاضر ہوا کرتے آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ایک دن میں اتنا زیادہ دروس اٹینڈ کیا کرتے, حاضر ہوا کرتے, کہ یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ 12 الگ الگ دروس آپ اٹینڈ کیا کرتے
الگ الگ شیوخ کے پاس 12 الگ الگ کلاسز، شرح کے ساتھ، کامنٹری کے ساتھ، پورے ہر چیز کے ساتھ. اور آخر میں آپ کتب لکھنا شروع کیے، اور ایسے ایسے کتب لکھے ہیں آپ کے مشہور کتب میں جو ہیں امت محمدیہ کے لیے اتنے نمایاں کتب ہیں آپ کے. اربعین نووی جو ہم پیدا پڑھ رہے ہیں، شرح صحیح مسلم. اربعین نووی دیکھیے کئی علماء لکھے اربعین اربعین کتب، لیکن امام نووی کی کتاب کو جو مقبولیت حاصل ہے وہ کوئی دوسرے عالم کی کتاب کو حاصل نہیں ہو سکی. پھر آپ کی شرح صحیح مسلم ہے، آپ حضرات درس حدیث بھی اٹینڈ کر رہے ہیں تو وہاں پر صحیح مسلم کی جو مشہور شرح ہے امام نووی کی شرح. اور کتاب الاذکار ہے، یہ احادیث سے امام نووی ہم کو الگ الگ روزمرہ کے اذکار، دن کے، صبح مسا کے اذکار احادیث سے ثابت کر کے بتاتے ہیں امام نووی. اور ریاض الصالحین یہ تصوف کی کتاب ہے، احادیث سے ثابت کرتے ہیں. اور دیکھیے کیوں ہے، کیونکہ امام نووی شافعی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ شافعی ذہن تھوڑا سا الگ ہے حنفیوں سے، اس لیے حدیث سینٹرک ہونے کی وجہ سے حدیث کے ذریعے ہی آپ اس کو حجت بناتے ہیں. اور منہاج الطالبین یہ شافعی فقہ کی بہت اہم کتاب ہے، اس پر کئی شروحات لکھے گئے ہیں. تو امام نووی کی وفات آخر کار 676 ہجری میں پیش آئی. اور آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت بڑے صوفی تھے، زہد اور تقوی، پرہیزگاری اختیار کیے ہوئے تھے. یہاں تک کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اب بڑے عالم ہیں تو فتویٰ دیتے، تو اب کوئی گورنمنٹ ہے، غلط کام کرتے گورنمنٹ والے، سیاست دان، امام نووی سے فتویٰ پوچھتے، امام نووی ان کے خلاف فتویٰ دے دیتے. تو اب کیا کرتا انہیں آ کے بولتا اچھا یہ میرے خلاف فتویٰ دیا. ڈرانے کے لیے کیا کرتے وہ لوگ، اچھا اس کے کوئی گھر والے ہیں تو ان کو پکڑ کے ضبط کر لو. تو اس کے لوگ آئے، دیکھے امام نووی کے پاس کوئی بھی نہیں ہے گھر والے، وہ اکیلے ہیں کیونکہ سب چھوڑ کے آئے گئے ہم یہاں پہ. پھر دیکھے اچھا اس کے کوئی پراپرٹیز ہوں گے نا، گھر بار ہوں گا، جا کے دیکھو ذرا. وہ ضبط کر لیں گے، سیدھا رائٹ ہو جاتا نا، راستے پہ آ جاتا ہمارے سے لڑنے کو آیا. دیکھے تو وہ ایک پوری پراپرٹی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں. اچھا پراپرٹیز بھی نہیں ہے. اچھا اس کی کتابیں ہیں نا، کتابوں میں رہتا نا، ہر وقت صبح دن رات کتابوں میں رہتا. کتابیں لے لو اس کے، جا کے دیکھے تو کتابیں بھی ان کے نہیں ہیں، وہ وقت کی کتابیں ہیں جو اوقاف کے رہتے جہاں پہ سب پڑھتے وہ کتابیں ہیں. تو کچھ بھی نہیں ہے ان کا، تو کچھ کر ہی نہیں سکے، کچھ بگاڑ ہی نہیں سکے ان کا. ایسا آپ کا زہد و تقویٰ کی ایسی مثال ہے، بے مثال ہے، کوئی مثیل نہیں ہے آپ کا. تو ایسا زہد ہم کو بہت کم ملتا ہے. امام نووی بہت بڑے صوفی بھی گزرے ہیں سمجھے آپ. اور یہاں پہ سوال ہے، امام نووی حنفی ہو گئے تھے امام بعد میں، یعنی حنفی پہ کتاب لکھی تھی؟ نہیں نہیں، امام نووی نہیں ہے، وہ امام طحاوی ہے، وہ امام طحاوی. عقیدہ طحاوی ہم جب پڑھیں گے تو وہ امام ہے، وہ امام طحاوی، امام نووی نہیں. امام طحاوی شروع کے ہیں، ان کے چاچا قاسم بھائی تھے وہ الگ ہے، امام طحاوی ہے وہ ان سے پہلے کے امام طحاوی. تو اب آگے بڑھتے ہوئے، یہ امپورٹنٹ کتب ہے خاص طور پہ ریاض الصالحین اور کتاب الاذکار، یہ دو کتابیں مسٹ ہیو ہے ہر مسلم گھر میں. یہ دو کتابیں ضروری ہیں، ان کی انگلش ٹرانسلیشن بھی ہو چکی ہے، بھلا میں لکھ بھیج دو اس کی. ضرور یہ کتابیں آپ حاصل کیجیے اور گھر میں رکھ کے پڑھیے انشاءاللہ تعالی. آگے بڑھتے ہوئے ٹائپس آف اسلامک ٹیکسٹ میں یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ضروری سمجھتا تھا کہ ہم کو سب کو معلوم ہونا چاہیے، اسی لیے میں سوچا ہوں یہ تھوڑا بتانا. تو دیکھیے ہم، ایک ہوتا متن، فرسٹ پرائمری ٹیکسٹ، ٹھیک ہے. تو متن میں کیا رہتا، ایک عالم صاحب کو ایک متن لکھ دیتے، اب وہ بگنرز کے لیے رہتا کہ اس میں زیادہ کوئی ڈیٹیلز نہیں رہتے، چھوٹا مختصر اختصار کے ساتھ رہتا، شارٹ اینڈ پریسائز. اور لیکن مسئلہ یہ رہتا کہ آپ خود سے نہیں سمجھ سکتے، کسی کے پاس جا کے سمجھنا پڑتا ہے، لیکن وہ چھوٹی عبارت رہتی. اور عبارت چھوٹی ہونے سے کیا ہے، آسانی یاد کرنے میں ہوتی. تو ٹریڈیشن ہمارا یہی ہے کہ شروع سے ہم یاد کر لیتے آتے ہیں الگ الگ متون، متن کا جمع متون، الگ الگ ٹیکسٹ بچے چھوٹے رہنے سے یاد کر لیتے، حفظ کر لیتے. قرآن جیسا حفظ کرتا ہے، سب سے پہلے قرآن حفظ کرتے، پھر حدیث حفظ کرتا ہے، ویسے ہی متون بھی حفظ کرتا ہے، فقہ کے متون ہو، الگ الگ کتابیں یاد کر لیتے. تو متن یاد کر لیا جاتا ہے، پھر اس پہ شرح پڑھتے بچے. تو شروع میں بگنر ہونے کی وجہ سے آپ یاد کر لیتے اور بیسک مسائل پڑھ لیتے، اور اس کو متن کہا جاتا ہے ویسے قسم کے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے. پھر آتا ہے شرح.
यानी वो मतन की कमेंट्री है, मतन को और खोल कर एक बाद वाले उलमा लिखते हैं, ताकि कोई खुद से पढ़ने की कोशिश अगर कर रहा है तो उसको आसानी हो सके। तो ये नॉर्मली इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, थोड़े से एडवांस स्टूडेंट्स उन्होंने शरह पढ़ते हैं, नॉर्मली बिगिनर्स मतन पढ़ते हैं। और हाशिया होता है एक, और एक हाशिया का मतलब एक्चुअली मार्जिन है, मार्जिन पे जो लिखते थे कमेंट्स। लेकिन एक इस्तेलाह में ऐसा इस्तेमाल किया गया कि शरह के ऊपर एक और एक कमेंट्री, कोई मतन पे कमेंट्री कर रहे थे, शरह बोलते हैं, वो शरह पे और एक कमेंट्री की है, उसको हाशिया बोलते हैं। सुपर कमेंट्री है ये, शरह के ऊपर कमेंट्री। तो ये और ज्यादा अंदर डिटेल्स में जाती है, और जो प्रूफ्स है अलग अलग इख्तलाफ की, इसमें फिर उलमा बहस करते हैं कि ये इन्हों ये बोले, इन्हों वो बोले, वो आलिम ये बोले, ये आलिम वो बोले, वो सब अलग अलग, ये बहुत ज्यादा एडवांस स्टूडेंट्स के लिए होता है। ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं मतन है, मतलब आप बोल सकते हैं मतन भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अहादीस का मजमुआ है एक्चुअली, एक कोई खुद इमाम नववी किताब नहीं लिखी है, हदीस जमा की है खाली। तो इसको आप चाहे तो मतन बोल सकते हैं, बट एक्चुअली लिटरली टेक्निकली ये मतन नहीं है। मतन कैसा है, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, देखिए आप मनाक़िब सआदात पढ़ रहे हैं फिक्ह में, वो मतन है, तो वो मतन है। और नूरुल इज़ा है, वो मतन है। खुदूरी है, मुसा खुदूरी, वो मतन है, उस पर शुरूहात लिखी गई। ये हदीस की किताब है, इसको आप मतन तो बोलना सही नहीं है, लेकिन इस पर शुरूहात लिखे गए थे। तो मतन खुद का, स्कॉलर का खुद का वर्क होता है, नॉर्मली उसको मतन बोलते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसको बोल सकते हैं कि ये बिगिनर टेक्स्ट है, वो हिसाब से अगर आप मतन बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। टेक्निकली तो नहीं बोलेंगे। और अब चूंकि सिर्फ अहादीस है यहाँ पर, तो हमको क्या करना पड़ता। अब मैं पढ़ा हुआ हूँ हमारे उस्ताद 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 के पास, तो उन्होंने एक शरह इस्तेमाल कर रहे थे पढ़ाने के लिए, तो मैं तो नोट्स लिया, लेकिन कभी कभार नोट्स काफी नहीं होते, तो मैं क्या करा, एक और एक शरह खरीदा, इमाम इब्न हजर अल हैतमी नाम है आपका, वो बाद के शाफी फिक्ह के एक बड़े आलिम गुजरे हैं। उनकी एक शरह है अल फथुल मुबीन शरह अल अर्बईन। तो मैं थोड़ा सा इसमें से रेफर करके इंशाल्लाह डिस्कशन करने वाले हैं। और एक किताब है दलील फालिहीन, यह है रियादुस सालिहीन की शरह, यानी हम अभी पीछे देखे थे रियादुस सालिहीन, ये तसव्वुफ की किताब। तो अरबाइन नववी में कई अहादीस ऐसे भी हैं जो रियादुस सालिहीन में रहते हैं, तो मैं थोड़ा यहाँ पर भी थोड़ा देखने वाला हूँ। तो आपको बता दे रहा हूँ मैं कहाँ से मेरे सोर्सेस, मैं आपको इंस्पिरेशन दे रहा हूँ। अपनी राय से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देता कोई भी, ना देना चाहिए। उलमा जो फरमाए हैं वही हम आगे पहुंचाते हैं। तो ये आई होप समझ में आ गया है, ये मतन, शरह और हाशिया में फर्क। उम्मीद है कि सबको समझ में आएगा, किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज जरूर पूछिए। तो एग्जाम्पल रूल इज़ा है इमाम सुरमुलाली की, उस पर एक शरह उन्होंने खुद फरमाया मनाकिल फलाह, उसका एक हाशिया है इमाम तहतावी बोल के है, इमाम तहावी नहीं, इमाम तहतावी और बात के हैं, उन्होंने उसका हाशिया फरमाया। तो ऐसे अलग अलग कमेंट्रीज हुआ करते हैं हमारे इस्लामिक स्कॉलरशिप में। और एक बात मैं हमारे नौजवानों से अर्ज करना चाहूंगा, कोशिश करिए कि ये हादिस छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, तो याद कर ले सके तो आप कर लीजिए प्लीज। अगर याद नहीं हुए पूरे तो कम से कम 10 तो भी याद करिए, ताकि आपको जो अहम दीनी बातें हैं, क्योंकि किताब ही मुश्तमिल है इंपॉर्टेंट मैटर्स ऑफ द दीन। मैम आप देखेंगे, अब हम मुकदमा पढ़ने वाले हैं, मुकदमे में हम भी फरमाते हैं कि मैं वो हादिस जमा करा जिसके अतराफ व अकनाफ इस्लाम घूमता है, यानी जो जिस पर द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम जो है, वो अहादीस में जमा कर दिया मेरी किताब और भाई नवावी में। तो आप प्लीज ट्राई टू मेमोराइज। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ याद करने की, आप भी याद कीजिए, जरूरी है, ये एक मतन याद हो गया तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। और इसका और एक फायदा ये भी है कि कोई अचानक आपको बोले कि भाई खुतबा दे दइए, या कोई बयान कर दइए, तकरीर कर दइए बोले, और आप खुद भी प्रिपेयर्ड नहीं है, तो आपको चूंकि हदीसा याद है, हदीस याद है, आप जब भी ऑन द स्पॉट बगैर कोई प्रिपरेशन के आप एक छोटा सा बयान भी कर सकते हैं, जो करना किसी को अगर करना है। और ऐसे सिचुएशंस में कोई अगर आते हैं ज्यादातर, उनके लिए आसान है। और एक बात कि हम अहादीस पे से आहिस्ता से गुजरने वाले हैं, क्योंकि हमारा काम ये एक स्टोरी बुक पढ़ने का नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता हम अहादीस को अनपैक करके पूरा शरह के साथ, शरह का मतलब ही ये है कि अंदर खोलना, उसको खोल के अंदर जाना। और हम कोशिश करेंगे कि पूरी हदीस समझ सकें। हक तो अदा नहीं कर सकते हम, लेकिन कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हम हदीस को समझ सकें, क्या है, क्या उसका मकसद,
تو وہ ضروری ہے. تو اس لیے ہم صرف ریڈنگ کر کے آگے نہیں بڑھ جائیں گے. ہم ایک حدیث پہ ہو سکتا ہے 3-4 کلاسز بھی دینا پڑے, 4-5 درس دیں گے ہم, کیونکہ ہم کو حدیث سمجھنا ہے, نہ کہ صرف گزرنا ہے. ایک اسٹوری بک ایسا ہم نہیں پڑھ رہے. اچھا کچھ آیا جی. میری آواز شاید تھوڑی سی کم آ رہی ہے آپ لوگوں کو, معافی چاہتا ہوں. یہ تھوڑا مائک کا پرابلم ہے, شاید تھوڑا اور قریب آ جاتا ہوں میں. تو یہ ضروری ہے. تو یہ کچھ ضروری باتیں تھیں. تو ہم اب چلتے ہیں امام نووی کے مقدمے کی طرف. تو میں مقدمہ شیئر کرتا ہوں آپ سے. آپ کے پاس بھی ہے ویسے تو مقدمہ, بٹ میں اسکرین پر شیئر کر دیتا ہوں تاکہ سب کو دیکھنا میں آسان ہے. یہ مقدمہ سامنے آ گیا امام نووی کا, 40 حدیث کا مقدمہ. تو میں اس کو ایک چھوٹے سے کچھ اہم باتیں رہیں گے, میں انشاءاللہ اس کو یہاں پر تیز تیز بتا دیتا ہوں. مقدمۃ المؤلف, تھوڑا عربی پڑھ دیتا ہوں میں تاکہ حصول برکت کے لیے عربی میں تھوڑا سا پڑھ دیں گے شروع میں, پھر بعد میں بیچ بیچ میں خالی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. امام نووی شروع میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں. یہاں پہ نہیں لکھے شاید انہوں, یہاں میرے پاس ہے عربی میں. وما آتاکم الرسول فخذوه, اور جو بھی اللہ کے رسول تم کو دے دے تم اسے پکڑ لو, تھام لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, قیوم السماوات والارضین, مدبر الخلق اجمعین, باعث الرسل صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین, الى المکلفین لہدایتہم, وبیان شرع الدین بالدلائل القطعیۃ وواضحات البراہین. احمده على جميع نعمه واسأله المزيد من فضله وكرمه, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار, واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله افضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين, وبالسنن المستنيرة للمسترشدين, سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وسماح الدين, صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمسلم وآل كل والسائر الصالحين. کیونکہ میں یہاں تک پڑھا ہوں, یہ حصہ پڑھا ہوں ابھی. تو شروع میں آپ ہر وقت جیسے عادت ہے بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے, پھر الحمدللہ اللہ کی ثنا بیان کی جاتی ہے, کوئی بھی کتاب ہو. پھر آگے آپ فرماتے ہیں, اور پھر درود و سلام بھیجا جاتا ہے سرکار اور آپ کی آل پر اور صحابہ پر. اور یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ آپ معجزات کے ساتھ آئے ہیں اور براہین قطعیہ کے ساتھ آئے ہیں, انڈینیبل آرگومنٹس پروف کے ساتھ آئے ہیں. اور جب ہم پڑھتے ہیں نا لاجیکلی ریشنلی, ہم جب علوم دین سیکھتے ہیں تو ہم کو سمجھ میں آتا, بے شک ہمارا یہ فیتھ ہے, بلائنڈ فیتھ کا ایکسپیکٹ ہے, بالکل ہے, لیکن ہم جب دوسرے ادیان دوسرے ریلیجن سے ہم کمپیئر کرتے ہیں ہمارے دین کو, تو انڈینیبل آرگومنٹس ہمارے پاس ہیں لاجیکلی, جس کی تحت پر ہم یہ بول سکتے کہ کبھی کبھار انسان کو اگر چاہیے لاجیکل پروفس تو یہ بھی ہے ہمارے پاس, صرف بلائنڈ فیتھ نہیں ہے ہمارے پاس. اور میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں اس کے تمام انعامات کے لیے, باؤنٹیز کے لیے, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی اس کے سوا لائق عبادت نہیں. پھر آپ آگے فرماتے ہیں, اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام بھیجتے ہیں. اور پھر یہاں پر ایک خاص بات فرماتے ہیں, he has been particularized with the characteristic of eloquent and pithy speech. دیکھیے, سیدنا محمد المخصوصی بجوامع الکلم, جوامع الکلم بولتے ہیں, اس کو بولتے ہیں جوامع الکلم. تو ایسا کلام جو کم الفاظ ہے, الفاظ ورڈز بہت کم ہے, لیکن میننگ اتنی زیادہ ہے کہ ایک سمندر ہے. اگر انسان غور کرے, الفاظ بہت چھوٹے ہیں, پریسائز الفاظ, ایگزیکٹ کنسائز ہے, لیکن میننگ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی حد نہیں. اس کو بولتا ہے جوامع الکلم. اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی, مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو کسی اور کو مجھ سے پہلے نہیں دی گئی. وذکر منہا, ان سے ایک چیز سرکار فرمائے تھے حدیث میں, اور یہاں پہ شرح میں پڑھ رہا ہوں میں, اوتی تو جوامع الکلم, اور مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا, یعنی کنسائز اینڈ ایلوکوینٹ اسپیچ, کم الفاظ میں زیادہ معنی. اور سماحت الدین, اور ہمارا دین بھی اتنا آسان ہے. دوسرے دین کو دیکھیے آپ, انہوں کو روز نہانا ہے اور کچھ الگ الگ چیزیں ہیں. ہمارا دین آسان ہے, بہت آسان ہے, کچھ بھی زیادہ. آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. میری آواز بریک ہو رہی ہے.
अच्छा एक सेकंड में यहाँ पे कनेक्शन चेंज कर देता हूँ। ये वाईफाई पे बहुत ब्रेक हो रही, तुम नेटवर्क लगा के देख लो कुछ। जी अच्छा एक सेकंड। जी अस्सलाम वालेकुम सुजा, आप स्क्रीन शेयर कर दे सकते हैं या कोई भी और भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं जब तक यहाँ से ही पढ़ देता हूँ। मेरे सामने भी वो इंग्लिश तर्जमा, हाँ आ गया, जबरदस्त। चलिए, तो आगे ये जवामिल कलीम की बात हो गई हमारी। तो सरकार को जवामिल कलीम अता किया गया, कम अल्फाज में ज्यादा माना सरकार फरमा दिया करते थे। तो इमाम नववी फरमाते हैं, आगे बढ़ते हुए, टू प्रोसीड से मैं पढ़ रहा हूँ। वक़द रुवीना अन अली इब्न अबी तालिब व अब्दुल्लाह बिन मसऊद व मुआज़ बिन जबल व अबी दरदा व इब्न उमर व इब्न अब्बास व अनस बिन मालिक व अबी हुरैरा व अबी सईद रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन। इन सब के नाम लिए हैं आप, तो तमाम सहाबा के नाम लिए हैं। नाम नाम लेकर फरमा रहे हैं, कई तुरुक से, अलग अलग रूट से, RUROUTES, अलग अलग तुरुक से हमको एक हदीस आई है। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, कि सरकार फरमाए, मन हफिज़ अला उम्मती अर्बईन हदीसन मिन अम्रि दीनिहा बअसल्लाहु यौमल क़ियामति फी ज़ुमरतिल फ़ुक़हाई वल उलमा। तो ये कई तुरुक से ऐसे एक हदीस मरवी है, फरमा रहे इमाम नववी। तो ये हदीस है कि जो भी मेरी उम्मत के लिए महफूज कर देगा, यानी पहुंचाएगा मेरी उम्मत को दीन के अमल से ताल्लुक़ रखने वाली मेरी मेरी 40 अहादीस, तो अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन फुक़हा और उलमा के ज़ुमरे में उसकी बिआसत फरमाएगा, उसको उठाएगा उन लोगों के साथ। और एक रिवायत में ऐसा है कि अल्लाह ताला, शुरू का हिस्सा वैसे ही सेम है, लेकिन आगे आखिर में ऐसा है, फुक़हा उलमा के बजाय लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला उसको फ़कीह और आलिम बनाकर उठाएगा, इस हालत में उठाएगा कि वो फ़कीह और आलिम होगा। और एक रिवायत में, हज़रत अबू दरदा की रिवायत में है कि क़यामत के दिन ये सब, शुरू का हिस्सा सेम है कि जो भी मेरी उम्मत को पहुंचाएगा 40 हदीस, आखिर में चेंजेस है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीक से, रूट से। तो एक ट्रांसमिशन ये है कि उसको फुक़हा और उलमा के साथ उठाया जाएगा, और एक में है कि उसको फ़कीह आलिम बनाकर उठाया जाएगा इस हालत में। और हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु के की रिवायत में है कि क़यामत का दिन मैं उसके लिए शाफ़े और शहीद रहूंगा, मैं गवाह रहूंगा उसके लिए और उसकी शफाअत करूंगा। और हज़रत इब्न मसूद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी रिवायत में है कि उसे कहा जाएगा कि जिस जन्नत के तुम दरवाजे से दाखिल होना चाह रहे हैं, उससे तुम दाखिल हो जाओ। और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत में है कि कुतिबा फी ज़ुमरतिल उलमाई व हशरति ज़ुमरतिश शुहदा, और उसको लिखा जाएगा, अगरचे कि वो नहीं है, लेकिन उसको उलमा के जुमरे के साथ लिख दिया जाएगा और शुहदा के जुमरे के साथ लिख दिया जाएगा, उनके साथ उसकी बेअसत होगी, उसको उठाया जाएगा। तो देखिए अब फरमा रहे हैं आगे, वत्तफ़क़ल हुफ़्फ़ाज़। अब देखिए अलग अलग, पहले हदीस आप बयान फरमा दिए कि ये हदीस एक है, 40 हदीस के जो कॉन्टेक्स्ट है, इसके तहत एक हदीस है, और अलग अलग तुरुक से ये हदीस मरवी है भी फरमाया, अलग अलग रूट्स हैं इसके, अलग अलग। बट आगे फरमाते हैं, वत्तफ़क़ल हुफ़्फ़ाज़ अला अन्नहु हदीसुन ज़ईफ़ व इन कसरत तुरुक़ुहु। तो फरमाते हैं, लेकिन पूरे मुहद्दिसीन, हुफ़्फ़ाज़ यानी हाफिज की जमा हुफ़्फ़ाज़ है। हमारे पास आजकल हाफिज कहते हैं कुरान को जो हिफ्ज कर लिए, लेकिन एक्चुअली असल जो हाफिज की इस्तिलाह है, जो टर्मिनोलॉजी है, इट वाज एक्चुअली यूज्ड फॉर समबडी हु यूज्ड टू मेमोराइज हदीस। कुरान तो है ही है, कुरान को कुर्रा बोलते थे, कारी बोलते थे, जो कुरान की समझ रखता है, फहम रखता है और याद भी करा हुआ है, किया हुआ है। लेकिन जो हदीस याद करता था उसको कहते थे हाफिज। तो वत्तफ़ल हुफ़्फ़ाज़, तो पूरे हुफ़्फ़ाज़ का इत्तेफाक है, पूरे मुहद्दिसीन का, यानी कि ये हदीस ज़ईफ है, अगरचे कि इसके कई तरीक़ हैं,
ان کا صورت طرق. تو دیکھیے آپ، ہم پڑھے تھے کہ الگ الگ حدیث ہوتے ہیں، اس لیے پڑھایا تھا میں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کو تھوڑا اندازہ ہو جانا. تو اگرچہ کہ اس کا کئی ٹرانسمیشن کے کئی روٹس ہیں، الگ الگ طریقے ہیں، لیکن چینز الگ الگ ہوں گے، اس کے چینز آف ٹرانسمیشن، لیکن کچھ نہ کچھ ہر ایک چین میں کچھ نہ کچھ ڈیفیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ صحیح حدیث نہیں ہے. اور پورے حفاظ کا اس پر اتفاق ہے. فرما رہے پھر فرما رہے ہیں وقد صنف العلماء رضی اللہ عنہم فی هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات. لیکن علماء کیا کرے، اس حدیث کے تحت اتنے مصنفات لکھے، اربعین کا جو جانر ہے، اتنے اربعین لکھے ہیں علماء کہ جس کی تعداد ہم نہیں گن سکتے، لا تعداد ہے. تو سب سے پہلے جو لکھے ہیں ان سب کے نام گنا رہے ہیں: عبداللہ بن مبارک، ثم ابن اسلم الطوسی، عالم ربانی. تو پورے سب کے نام گنا رہے ہیں، انہوں لکھے، پھر انہوں لکھے، پھر انہوں لکھے. اور یہ پورے بڑے علماء ہیں. وخلائق لا يحصون من المتقدمین والمتاخرین. تو شروع کے بھی علماء، کلاسیکل اسکالرز بھی ہیں، اور آگے والے جو آئے ہیں وہ بھی لکھے ہیں اربعین کے جانر پر. تو میں پھر آپ فرماتے ہیں وقد استخرت اللہ تعالی فی جمع اربعین حدیثا. تو میں استخارہ کیا اللہ تعالیٰ سے، یعنی طلب الخیر. اگر سمجھ میں نہیں آنا کیا کرنا تو ہم استخارہ کرتے ہیں کہ خیر کا راستہ کس میں ہے، اللہ سے ہم استخارہ کی دعا کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں. تو میں استخارہ کیا کہ میں یہ اربعین حدیث جمع کروں یا نہ کروں. تو کیوں، اور وہ جمع کیوں کرے؟ آپ دیکھیے، آپ فرما رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، اگرچہ ضعیف ہے لیکن پھر بھی آپ جمع فرمائیں. تو آپ فرما رہے ہیں میں اقتدا کیا ہوں ان علماء کی، ان ائمہ کی، یہ بڑے بڑے حفاظ کی جو سب لکھے اربعین کے جانر میں. تو میں ان کی اقتدا میں استخارہ کیا. اور پھر فرماتے ہیں وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف. العلماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ہم ایک ضعیف حدیث پر عمل بھی کر سکتے ہیں. کس چیز پر؟ فضائل اعمال. ہاں، اگر ہم کو حکم استنباط کرنا ہے، یعنی ڈرائیو کرنا ہے لیگل رولنگ، فقہی رولنگ، وی کی ناٹ ایکٹ اپان اے ویک حدیث. لیکن اگر ہم کو فضائل اعمال، یعنی یہ عمل کرے تو آپ کو یہ ثواب ملتا، ایسے بس تھوڑے اعمال اگر ہم کو حدیث میں آئے ہیں، اور اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے، تو علماء فرمائے ہیں کہ it is permissible to act on that hadith but only in the case of فضائل اعمال، اچھے نیک اعمال جس سے ثواب کی ہم کو ترغیب دلائی جا رہی ہے. پھر آپ فرما رہے ومع هذا، اور یہ سب ہونے کے باوجود، دیکھیے آپ فرمائے پہلے یہ حدیث ضعیف ہے، اس کے الگ الگ طرق ہیں اور الگ چینس ہے، کئی چینس ہیں، پھر کئی علماء لکھے اربعین کے جانر پر، اور پورے علماء کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ ہم ضعیف حدیث کو استعمال کر سکتے ہیں عمل کرنے کے لیے، فضائل اعمال کے لیے. یہ سب ہونے کے باوجود آپ دیکھیے اپنی شافعیت بتا رہے ہیں آپ، سبحان اللہ. تو یہ عالم ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا، تحقیقی مزاج رہتا. تو فرما رہے ومع هذا، اور یہ سب ہونے کے باوجود فلیس اعتمادی علی هذا الحدیث، یہ سب ہونے کے باوجود مجھے اس حدیث پر اعتماد نہیں ہے. آپ کی شافعیت ظاہر فرما دیا کیونکہ یہ حدیث ضعیف ہے شرافِ اصول کے حساب سے. پھر لیکن پھر کیوں لکھے آپ سوچ رہے ہوں گے اگر آپ کا اس پر اعتماد نہیں ہے امام نووی کا تو پھر آپ کیوں فرمائیں، بھائی نووی کیوں تحریر فرمائیں؟ تو آگے فرما رہے ہیں لیکن بلکہ میرا اعتماد دوسرے صحیح حدیث پر ہے جو کہ ہیں بل علی قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الاحادیث الصحیحہ. تو تھوڑے صحیح حدیث ہیں، اس پر میرا اعتماد ہے. کیا ہے وہ حدیث؟ لیبلغ الشاہد منکم الغائب. تو تم میں سے جو گواہ ہے اس کو چاہیے کہ جو غیر حاضر تھا اس کو اس تک بات پہنچا دے. صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمائیے. اور یہ حدیث ہے بخاری میں. پھر اور ایک حدیث ہے نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها کما سمعها. صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، سرکار فرمائے، یہ حدیث ہے شاید ترمذی میں ہے، یہ حدیث ترمذی میں ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، حدیث الحسن. تو سرکار فرمائے جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن فرما دے، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن فرما دے، جو کوئی بھی میرا کلام سنے، مقالتی. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو پہلی حدیث تو پڑھ لیے تھے کہ جو حاضر ہے، جو گواہ ہے، اس کو چاہیے کہ
جو غیر حاضر ہے اس تک بات پہنچائے. یہ ایک بخاری کی حدیث ہے. دوسری حدیث، جو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو منور فرمائے، روشن فرمائے، جو کوئی بھی میری بات سنتا ہے اور آگے اس کو پھر اچھا صحیح طریقے سے اس کو یاد کرتا ہے، حفظ کرتا ہے، اور جیسا میں فرمایا تھا آگے ویسے ہی پہنچاتا ہے، اور جیسا وہ سنا تھا اس کو آگے پہنچاتا ہے. تو یہ حدیث ہم جیسے ابھی عرض کیے تھے کہ ترمذی میں ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے. تو امام نووی فرماتے ہیں میں یہ احادیث کے تحت، یہ حدیث پر میرا اعتماد ہے. آپ شافعی ہیں نا، کٹر شافعی. تو میرا اعتماد یہ حدیث پر ہے. تو وہ جو اربعین کی حدیث ہے میرا اس پر اعتماد نہیں ہے، اگرچہ کہ علماء اس پر عمل کیے ہیں. تو میں اس کے تحت، اسی لیے یہ دو حدیث کے تحت میں اربعین لکھا ہوں. اور آپ دیکھیے اربعین بھی آپ لکھے تو آپ دیکھیں گے کہ اب خیر اس پر بھی کلام ہے، لیکن ابھی جسٹ فار یور آپ کو ایک کیا بولنا، آپ کے ذہن کو منتشر کرنے کے لیے آپ چیک کریے کتاب میں 40 احادیث نہیں ہے، ایکچولی 42 ہے، 2 احادیث زیادہ ہے. تو اب اس سے آپ کیا سمجھتے سمجھ لیے. خیر میں شرح میں الگ چیز ہے، انشاءاللہ بعد میں ہم دیکھیں گے، اس پر غور کریں گے. تھوڑے علماء فرمائے، امام ابن حجر حتمی الفتح مبین فرمائے کہ ہو سکتا ہے امام نووی پہلے 40 ہی لکھنے کا ارادہ فرمایا تھے، تو آپ مقدمہ لکھ دیے، پھر پورے 40 لکھ دیے. پھر ہو سکتا ہے کوئی 2-3 چیزیں آپ کو ذہن میں آئے کہ نہیں یہ بھی مجھے شامل کرنا چاہیے تھا، تو آپ شامل فرما دیے اور 2 احادیث ایکسٹرا ایڈ کر دیے، اضافہ فرما دیے. ایسا بھی کہتے ہیں. تھوڑے فرماتے کہ نہیں دیکھیے آپ ان کا کیونکہ اعتماد نہیں ہے وہ حدیث پہ، اس لیے آپ 40 بھی نہیں رکھے، 42 ہی رکھے. تو الگ الگ اقوال ہیں. خیر تو صحیح قول کیا ہے انشاءاللہ ہم جب اور ڈیپ ڈائیو کریں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ. تو پھر آگے فرماتے ہیں آپ. تو ثم من العلماء من جمع 40 فی اصول الدین. تھوڑے علماء ہیں جو اصول الدین یعنی توحید پہ اور اس سب موضوعات پہ احادیث جمع فرمائے ہیں. تھوڑے فروع الدین یعنی فقہ پر، تھوڑے جہاد پر، تھوڑے زہد، تقوی، پائٹی، مسٹیسزم بولیے آپ کیا بولتے، تو زہد پر، اللہ سے صرف اللہ کی یاد میں رہنا اور دنیا سے کٹ جانا، اس پر 40 احادیث جمع فرمائے ہیں. تھوڑے آداب پر، ایٹیکیٹ پر، اور تھوڑے خطبوں پر. اللہ تعالیٰ ان سب کے اچھے اپنے مقاصد سے فرمائے. لیکن پھر آپ فرما رہے ہیں وقد رأیت جمع 40 اہم من هذا کلی. تو میں سوچا یہ سب جو موضوعات پر الگ الگ علماء فرمائے ہیں، جمع فرمائے ہیں 40 حدیث، مجھے ایک کچھ الگ موضوع چاہیے تھا. مجھے یہ موضوع سمجھ میں نہیں آیا کہ صرف ایک موضوع پر سب سے اہم موضوع ہونا چاہیے، سوچا میں. تو میں کیا کرا، وهي 40 حدیثا مشتملۃ علی جمیع ذلک. تو میں سوچا کہ ہر ایک موضوع پر پورے موضوع جمع ہو جانا 40 لکھے. تو میں کیا کرا، وکل حدیث منها قاعدۃ عظیمۃ من قواعد الدین. تو میں کرا ایک ایک حدیث ایسی میں چنا ہوں، ایسی چن کے میں جمع کیا ہوں کہ وہ ایک ایک خود اپنے آپ میں ایک قاعدہ ہے دین کا. خود اپنے آپ میں ہر ایک حدیث دین کا قاعدہ ہے. تو قد وصف العلماء، تو جو میرے سے پہلے علماء گزرے ہیں حدیث پر، کئی کمنٹریز ویسے شرح فروحات بخاری پہ، مسلم پہ، دوسرے بھی کتب ہیں. تو کمنٹریز میں یا علماء سے جب سیکھا جاتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آدھا اسلام ہے، یہ حدیث اسلام کا تہائی حصہ ہے، ایسا بھی فرمائے. تو آپ وہی فرما رہے ہیں کہ میں ایسے حدیث جمع کیا ہوں قد وصفه العلماء بأن مدار الاسلام علیہ، کہ علماء ایسے ڈسکرائب کیے ہیں، ایسے اس کو بتائے ہیں کہ یہ حدیث بأن المدار الاسلام، کہ اسلام کا مدار، اسلام کا دار و مدار، اسلام کا ایکسس اگر آپ بولے، اسلام یہی احادیث کے اطراف و اکناف گھومتا پھرتا ہے. یہ احادیث دیز آر دا ایکسس آف فیتھ، ایکسس آف اور ریلیجن. تو میں ہمارے دین کے جو ایکسس ہیں، مدار ہیں، محور ہیں سمجھیے آپ، ان کو میں چوز کیا ہوں. اور تھوڑے بعض نے کہا ہے کہ یہ آدھا اسلام ہے یہ حدیث، سمجھ لیے تو آپ یہ حدیث سمجھ لیے تو تہائی اسلام سمجھ لیے آپ. تو ایسے حدیث میں جمع کیا ہوں. ثم التزم في هذه الأربعين ان تكون صحیحة. اور پھر میں اس بات کا بھی خیال رکھا ہوں کہ وہ پورے کے پورے صحیح ہو. میں کوئی ضعیف حدیث بھی لے کر نہیں آیا ہوں، obviously کیونکہ آپ شافعی ہیں. پھر اور زیادہ سے ومعظمها، اور ان میں سے زیادہ تر، بلک آف دم، میجورٹی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے ہیں.
اور ان لوگوں کو میں بغیر چین آف ٹرانسمیشن کے ذکر کر رہا ہوں، کیونکہ ہم کو ضرورت نہیں ہے چین آف ٹرانسمیشن کی، ہم کو سند کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو ایکچولی حدیث سمجھنا ہے، تو تاکہ اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو اور اس سے فائدہ اٹھانے میں ہم کو آسانی ہو انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر ثم اتبعها بباب فی ضبط ما خفی من الفاظها، اور پھر میں آخر میں ایک چھوٹا سا بات قائم کیا ہوں جس میں اس کے جو حدیث کیا ہوتا ہے، حدیث کے بھی ڈکشنریز ہوتے ہیں، ایکچولی سرکار جو فرمائے اس کے بھی ڈکشنریز ہوتے ہیں، اس کے یہ کچھ غامض الفاظ ہے، تھوڑے آبسکیور میننگ والے الفاظ ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے اس کے بھی ڈکشنری ہوتے ہیں۔ تو امام نووی کیا فرمائے آخر میں ایک چھوٹا سا باب باندھنے کی، وہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کو بھی ہم آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو پھر اور آخر میں آپ فرماتے ہیں وَيَنبَغِي لِكُلِّ رَاغِبٍ فِي الْآخِرَةِ، اور ہر ایک جو شخص آخرت کی طرف راغب ہونا چاہتا ہے اور راغب ہے، تو اس کو چاہیے کہ یہ احادیث کو وہ جانے، صرف پڑھے نہیں بلکہ جانے، ان یعرف هذه الحدیث، یعرف، عرف یعرف، جاننا، نہ صرف پڑھنا اور پھر بھول جانا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے امپورٹنٹ میٹرز آف دا دین پر مشتمل ہے، اور جو بھی فکر کرے گا، غور و فکر کرے گا ان حدیث پر، اس کو سمجھ میں آ جائے گا میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ وعلی اللہ اعتمادی والیہ تفویضی واستنادی، اور اللہ پر ہی میرا بھروسہ ہے، میرا اعتماد ہے، میرا ریلائنس ہے، میرا ٹرسٹ ہے، اور اسی کو میں ہر چیز ہر چیز کو میں اسی کے سپرد کرتا ہوں، اور تمام تعریف اور نعمتیں اس کی ہے، اور توفیق جو ہوتی ہے ہم کو کوئی بھی اچھا عمل کرنے کی، وہ بھی توفیق بولو اسما، اور ہمارا پروٹیکشن بھی اسی کے ذمے ہے، وہی ہر چیز کرنے والا ہے۔ اور آپ اختتام فرما دیے۔ اور ایک چھوٹا سا نقطہ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ ضعیف احادیث پر بات ہوئی تو امام ایک بڑے مالک امام گزرے ہیں، امام شبراخیتی، امام شبراخیتی، ان کی میں امام ابن حجر فتح المبین میں ہی دیکھا، تو انہوں تین اس میں ایکچولی ضعیف حدیث پہ عمل کرنے کا جو امام نووی فرمائے ہیں وہ ایسا ہی نہیں ہے، اس کے بھی شروط ہے، شرائط ہیں، obviously شفافے کے حساب سے ہیں، حنفی کے الگ ہے، بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ حدیث، تو ہم زیادہ تر شفافے کے پاس ہی جاتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں تین شرائط ہیں حدیث ضعیف پہ عمل کرنے کی، جیسا امام نے فرمایا نا کہ پورے علماء اتفاق کرتے ہیں کہ ضعیف حدیث کو ہم فضائل اعمال میں، ناٹ فقہی احکام بلکہ فضائل اعمال میں ہم اس کو قبول کر سکتے اور عمل کر سکتے، تو اس کے تین ایکچولی شروط ہیں۔ تو اس میں دیکھیے سلائڈ لکھا بنایا تھا، لیکن کیونکہ ہم نہیں ہے میرے پاس لیپ ٹاپ، تو میں بول دے رہا ہوں زبانی، انشاءاللہ سلائڈ آپ کو شیئر کر دوں گا۔ سب سے پہلا کہ وہ ایسی ضعیف ہو جو غیر شدید ہو، کہ اس کا جو ویکنس ہے وہ بہت ایکسٹریم ویکنس نہ ہو، تب جا کر وہ حدیث کو آپ صرف ضعیف ہے تو کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھے تھے کہ حدیث میں الگ الگ ہے، صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف جدن ہے، اینڈ دین فیبریکیٹڈ موضوع ہے۔ ضعیف جدن اگر ہے تو وی کی ناٹ یوز اٹ فار فضائل اعمال، یہ فرسٹ پوائنٹ۔ ضعیف ہے تو صرف ضعیف رہنا، ضعیف جدن نہیں ہونا، ایکسٹریم ویک نہیں ہونا۔ سیکنڈ کنڈیشن کہ وہ ایسی حدیث ہو کہ ہم کو پہلے سے قاعدہ دین کا معلوم ہو، اور وہ حدیث وہ قاعدے کے تحت ہو۔ اگر ایسی کچھ نئی حدیث نکل رہی جو بالکل دین کے خلاف ہے، جو ہم کو دین میں کوئی قاعدہ نہیں ملتا، کوئی اس کی اصل نہیں ملتی، we don't find a basis for it in the deen before it with authentic proofs، تو پھر یہ حدیث ضعیف ہے، even though ضعیف ہے we cannot act upon it۔ سیکنڈ قاعدہ ہے۔ تھرڈ قاعدہ کہ جو بھی عمل کر رہا ہے اس کے اوپر، اس کو یہ نہیں یقین یا یہ اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے، یہ بلیف نہیں رکھنا چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ سرکار سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سرکار کا یہ عمل تھا، بلکہ یہ آپ کے ذہن میں نہیں رہنا یہ بات۔ کیوں؟ کیونکہ محدثین کے حساب سے یہ حدیث ضعیف ہے، therefore it is ونی، اور وہ بھی ونی بھی بہت زیادہ ونی ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو اس حساب سے آپ کو عمل کرنا ہے، بالکل عمل کریے۔ جیسا ہم انگوٹھے چومتے ہیں، فار ایگزامپل انگوٹھے چومنے کی حدیث جو ہے سرکار کا نام صلی اللہ علیہ وسلم آنے پر، ہم اس کو ایک تھوڑے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکچولی بہت صحیح حدیث ہے، بٹ ایکچولی محدثین فرمایا کہ صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو ہمارے کو چاہیے عمل کیجیے، لیکن ڈو ناٹ ایکٹ اپون اٹ ان سچ اے وے دیٹ یو ہیو دا بلیف کہ آپ یہ سوچنے کہ یہ سرکار ایسا ہی فرمائے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ فضائل اعمال میں جب حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ تین شرائط فرمائے ہیں امام شبراخیتی
ان کی کتاب الفتوحات الوہبیہ بشرح اربعین النوویہ. تو جزاکم اللہ خیرن. اور یہاں پر ہم آج اتفاق کر لیتے ہیں, تھوڑا مشکلات آ گیا لیکن جزاکم اللہ خیر, آپ سب صبر و تحمل کے ساتھ سن لیے مجھے. کوئی ڈاؤٹ ہے تو پلیز جزاک کیجیے. اللہ خیرن یا اخی. وہ جزاکم. ریکارڈنگ سٹاپ کر سکتے ہیں آپ.